أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ اچھا، آج ہمارے کون سے رولز ہیں؟ میم ساکن کے رولز ہیں۔ میم ساکن کے رولز جو ہے وہ بہت سمپل ہیں۔ نون ساکن کے تو کمپلیکیٹڈ تھے، بٹ میم ساکن میں بس بیسیکلی دو چیزوں کو ہی یاد رکھنا ہے۔ پہلے کیا ہے؟ ادغام شفوی۔ ادغام کا مطلب کس کو یاد ہے؟ ذرا جلدی سے بتا دیں۔ ملا کر پڑھنا۔ جی ہاں جی جی بالکل، مرج کرنا، ملانا، شاباش جویریہ۔ میم ادغام، بیچ میں جو جی کسی اور نے کیا کہا؟ میم میں کہہ رہی تھی کہ بیچ میں جو ورڈ ہوگا اسے ڈراپ آؤٹ کر کے اور دو جو ورڈز ہوں گے پہلا والا اور بعد والا ان کو ملا دیتے ہیں۔ ہاں، مرج کرنا ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی اس کو ٹوٹل ڈراپ کرتے ہیں اور کبھی کبھی اس کی آواز کو رکھتے ہیں۔ تو اب ادغام کا مطلب ہوتا ہے مرجنگ، ملانا، جیسے جویریہ نے کہا اردو میں ملانا اور انگلش میں ہم کہیں گے اس کو مرج کرنا۔ اب میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا۔ اچھا، ادغام کا مطلب تو پتہ چل گیا نا۔ شفوی جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے ہونٹ۔ تو جب میم کو ہم ادا کرتے ہیں تو میم جو ہے وہ حروف شفوی میں سے ہے، یعنی کہ اس کا جو مخرج ہے وہ ہونٹ ہے۔ یعنی میم اگر آپ بولیں تو میم بولتے وقت سب لوگ اپنی پریکٹس کر کے دیکھیں کہ میم کا مخرج کہاں سے نکل رہا ہے؟ ہونٹوں سے نکل رہا ہے۔ جب تک آپ ہونٹوں کو ملائیں گے نہیں تو میم ادا نہیں ہوگا، تو اس لیے یہ ادغام شفوی، شفوی مینز ہونٹ یا لپس، ٹھیک ہے۔ تو اب میم کے بعد اگر میم آ جائے تو اس میں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ادغام کرنا ہوگا۔ یہ آسان ہے، اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اب اگر ہم اگزامپل دیکھیں گے تو ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ وَكَم مِّن، ہے نا؟ تو میم کے بعد اگر میم آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ آٹومیٹکلی اس میم کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ تشدید آ رہا ہے۔ اور میم مشدد میں ہمیں پتہ ہے جب میم مشدد آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ میم مشدد پر غنہ کرتے ہیں۔ تو آپ کو میم مشدد یہاں پر نظر آ رہا ہے تو آپ کو صرف جو ہے وہ غنہ کرنا ہے، اسی لیے یہاں پر لکھا ہوا ہے ادغام شفوی بالغنہ، غنہ کے ساتھ ہمیں اس کو مرج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے سمپل آپ لوگوں کو آلریڈی جو ہے یہ کرنا آتا ہے، صرف جو ہے وہ اس کا آپ سمجھ لیں کہ ایک پریکٹیکل جو اپلیکیشن تو آتی ہے، لیکن اس کا رول جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ میم کے بعد اگر دوسرا میم ہوگا، یعنی میم ساکن کے بعد، دیکھیں یہ میم ساکن ہے، اس کے اوپر سکون ہے، اس کے بعد دوبارہ میم آیا تو اس کے اوپر تشدید آ جائے گا۔ جب میم کے اوپر تشدید ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ غنہ کرنا ہے۔ تو اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ وَكَم مِّن مَلَكٍ، وَكَم مِّن مَلَكٍ، ٹھیک ہے۔ اگلا کیا ایگزامپل ہے؟ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا یا عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، ٹھیک ہے۔ تو یہی تھا کہ میم ساکن تھا، اس کے بعد ایک اور میم آیا اور اس کے اوپر آٹومیٹکلی تشدید آ گئی۔ جب تشدید ہم نے دیکھا تو ہمیں پتہ ہے کہ اس میم کے اوپر غنہ کرنا ہے، عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بھی یہی ہے کہ میم ساکن کے بعد دوبارہ میم آ رہا ہے، اس کے اوپر تشدید آ جائے گا اور غنہ کرنا پڑے گا۔ سعیکم مشکورا، سعیکم مشکورا، ٹھیک ہے۔ غنہ جب آپ کرتے ہیں تو اس کو دو حرکت تک کھینچے تاکہ سمجھ میں آئے، ورنہ جو ہے وہ غنہ سمجھ میں نہیں آتا، کسی کو سنائی نہیں دے گا۔ اور آخری اگزامپل ہے وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ٹھیک ہے۔ میم کے اوپر تشدید ہے اور غنہ کرنا ہوگا۔
یہ एग्जाम्पल्स कोई पढ़ ले आप में से. महम आप पढ़िए. महम शायद आपकी माइक में मसला है. हर में राबिया आप पढ़िए. السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكم من लाम लंबा क्यों? मलाकिन. ملك जी. عليكم مدرارا वक्फ कर रही سيكون हैं तो अलिफ भी पढ़ेंगी. मिद रा रा. مدرارا हम्म. سيكون مشكورا जी. ولكم ما كسبتم मीम के बाद अलिफ है. वलकुम मा कसबतुम. ولكم ما كسبتم ये मीम के बाद अलिफ है ना, तो मा लंबा पढ़िए. वलकुम मा कसबतुम. ولكم ما كسبتم लाम को ला क्यों किया आपको? वलकुम मा कसबतुम. ولكم ما वलाकुम नहीं, रुक जाइए. वलकुम. ولكم ولكم ما كسبتم ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हो गया. ओके. तो मीम साकिन के बाद अगर मीम आएगा तो क्या होगा? उस मीम के ऊपर तशदीद होगा, और तशदीद से हमें पता है कि उस मीम के ऊपर गुन्ना करना होगा. सिर्फ इसका रूल क्या हो जाएगा? ये रूल है इदगाम शफवी, और बस बिल गुन्ना है. तो ये ऐसा कोई नई चीज नहीं थी, सिर्फ एक प्रैक्टिस और एक थेरियोटिकल न्यू रूल था. ठीक है. दूसरी चीज जो देखनी है वो क्या है? इख्फा शफवी. शफवी अगेन, क्योंकि मीम जो है वो लिप लेटर है, हुरूफ शफवी में से है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर शफवी कर दिया है. इख्फा का मतलब बताइए क्या है? इख्फा का मतलब बताइए क्या है? नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफे हल्की. नहीं नहीं, इख्फा का मतलब सिर्फ छोड़ दीजिए. सिर्फ इख्फा का लिटरल मीनिंग क्या है? छुपाना। छुपाना. खफी से निकला है. खफी खफी से कर निकला देना। है, और इसका मतलब है छुपाना, या इसका मतलब है हाइडिंग. तो यहाँ पर क्या कंडीशन है? यहाँ पर भी एक ही लेटर को याद रखना है कि मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाएगा तो इख्फा शफवी किया जाएगा. ठीक है. मीम साकिन के बाद अगर बा आएगा तो अब क्या होगा कि मीम की आवाज को जो है वो थोड़ा नाक में ले जाकर छुपाएंगे. सिर्फ एक ही लेटर पर होगा जब मीम साकिन के बाद बा आएगा. और जिसको याद नहीं था, ज्यादातर लोगों को याद नहीं था, आप इसको लिखिए. इख्फा खफी से निकलता है, इसका मतलब है छुपाना, या इंग्लिश में हाइडिंग. ठीक है. अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है? तुम बिही तुकज़्ज़िबून. तुम बिही तुकज़्ज़िबून. ठीक है. यहाँ पर क्योंकि नून था और उसके बाद ता था, तो मैंने क्या किया? इख्फा हकीकी किया. और यहाँ पर मीम साकिन के बाद बा था, तो यहाँ पर मैंने इख्फा शफवी किया. एक और दफा पढ़ रही हूँ. तुम बिही तुकज़्ज़िबून. ठीक है. अब अगली एग्जाम्पल क्या है? फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम. फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम. ठीक है. और एग्जाम्पल्स हैं इसकी? हाँ जी, दो और एग्जाम्पल्स हैं. वमा साहिबुकुम बिमजनून. मीम साकिन के बाद बा आया है, तो यहाँ पर इख्फा शफवी करेंगे.
وما صاحبكم بمجنون. آخری اگزامپل ہے ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. ٹھیک ہے، تو ربهم میم ساکن اور اس کے بعد با آ گیا ہے تو اخفا شفوی کریں گے ربهم بهم. چلیے آپ میں سے کوئی ایک ایگزامپلس کو پڑھ لیجیے. کون پڑھے گا ایگزامپلس؟ صفیہ آپ پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم بہ تکذبون فبشرہم بعذاب علیم وما صاحبکم بمجنون. ایک منٹ، پہلے سواد کو ہیوی پڑھیے اور یہاں پر جو ہے وہ اخفا کیجیے. وما صاحبکم بمجنون. وما صاحبکم بمجنون. صاحبکم بمجنون. صاحبکم بمجنون. ٹھیک ہے، آگے. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. ایک منٹ، میں پڑھ رہی ہوں، آپ سنیے، اس کے بعد نون مشدد پر غنہ کیجیے. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. ان ربهم بهم یہاں یومئذ. پر ایک منٹ، ربهم بهم. ربهم بهم جی یومئذ للخبیر. نہیں، لل نہیں، یومئذ لخبیر. یومئذ لخبیر. یومئذ لخبیر. ٹھیک ہے، اوکے. کوئی اور بھی پڑھ لے ایک اور دفعہ. انعام آپ پڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کنتم بہ تکذبون. نہیں، آپ نے یہاں پہ بھی میم کو اسٹریچ کرنا ہے. کنتم بہ تکذبون. کنتم بہ تکذبون. 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 آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. اگلا پڑھیے. فبشرہم بعذاب علیم. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا میم کو اسٹریچ کریں کریں. فبشرہم بعذاب علیم. فبشرہم بعذاب علیم. ٹھیک ہے، اب بالکل صحیح ہو گیا. آگے بھی اسی طرح سے میم کو اسٹریچ کیجیے گا. وما صاحبکم بمجنون. جی یہ ٹھیک ہو گیا. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. یہاں پہ اسٹریچ کرنا تھا، اس والے میم پر کرنا تھا. ربهم بهم. ربهم بهم. اب پورا پڑھیے. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. ان ربهم
فهم بهم يومئذ لخبير. ٹھیک ہے، دیکھیں پہلے والے میم، یہ دو میم ساکن ہے، ٹھیک ہے، پہلے والے میم ساکن کے بعد با ہے تو اس پر ہمیں اسٹریچنگ کرنی ہے، ربہم ہم اسٹریچ کریں گے، لیکن دوسرے میم کے بعد جو ہے وہ با نہیں ہے تو اس میم کو جلدی اور شارٹ پڑھنا ہے، بہم یومئذ لخبیر. جب میں ایک اسٹوڈنٹ کو ایک چیزیں سمجھا رہی ہوتی ہوں تو باقی سب کانسنٹریٹ کیا کریں اور کوشش کریں کہ آپ کی بھی سیم غلطی نہ ہو. اچھا، تو دو لیٹرز ہم نے پڑھ لیے کہ میم کے بعد اگر میم آئے گا تو اس کے اوپر ہوگا ادغام شفوی، ہم میم پر مشدد دیکھیں گے اور غنہ کریں گے، اور میم کے بعد اگر با آئے گا تو وہاں پر ہم کریں گے اخفا شفوی، اگین جو میم کی آواز ہے اس کو ناک میں لے جا کر اس کو اسٹریچ کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر ہی دو رولز ہمیں میم ساکن کے یاد رکھنے ہیں. اس کے علاوہ کہیں پر بھی میم ساکن آئے گا تو اس میم ساکن کو نارمل پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو ٹوٹل لیٹرز عربک میں کتنے تھے؟ 28. 28. تو میں سے 2 ایکسیپشنز ہم نے نکال دی. اب کتنے لیٹرز بچے؟ 26. 26. ان 26 لیٹرز پر اظہار شفوی ہوگا. اظہار کا مطلب بتائیے. کلیئر جی، میم کو بالکل صحیح ہے، میم کو کلیئرلی پڑھیں گے. جیسے انگلش میں ایم پڑھتے ہیں یا اردو میں میم پڑھتے ہیں تو اس کو ہم نہ ناک میں لے جاتے ہیں، نہ اس کو کھینچتے ہیں، نہ اس پہ غنہ کرتے ہیں، جیسے نارمل ایم پڑھتے ہیں اس طرح سے. اچھا بس استاذہ، جو ابھی آپ نے پہلے دو جو پڑھائے تھے اس میں ابھی آپ نے لاسٹ جو بولے تھے نا کہ 2 ایکسیپشنز ہیں، کہ جو ہے ہم میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو ہم افعا شفوی کرتے ہیں، ہاں، اور اگر با نہیں آئے تو کیا ہوتا ہے؟ اور اگر میم آ جائے گا تو پھر ہم کیا، یہ دوبارہ دیکھ لیں، اگر میم ساکن کے بعد میم آئے گا تو ادغام شفوی کریں گے، اور اگر میم ساکن کے بعد با آئے گا تو اخفا شفوی کریں گے، یعنی میم کی ساؤنڈ کو ناک میں لے جا کر اسٹریچ کریں گے. اس کے علاوہ کہیں پر بھی آپ میم ساکن کے بعد کچھ بھی دیکھیں، یعنی میم اور با کے علاوہ جو 26 لیٹرز ہیں وہ کچھ بھی آئے گا تو وہاں پر ہم اس کو نارمل پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ یہاں پر ایگزامپلز ہیں، میں پڑھ رہی ہوں. اولئک ہم شر البریہ، ہم شر البریہ، میم کو میں نے ہم نارمل پڑھا، کوئی اسٹریچ نہیں کیا، کوئی ناک میں آواز نہیں لے گئی. ایک اور دفعہ پڑھ رہی ہوں، اولئک ہم شر البریہ. ٹھیک ہے، اگلی ایگزامپل ہے، پھر سے میم کے بعد خو ہے تو میم کو کلیئر پڑھیں گے، جلدی پڑھیں گے. اولئک ہم خیر البریہ، اولئک ہم خیر البریہ. ٹھیک ہے، اوکے. یہاں پر بھی یہی ہے، میم کے بعد دال آ رہا ہے تو ہم اس کو کلیئر میم پڑھیں گے. لکم دینکم ولی دین، یہاں پر 2 ایگزامپلز ہیں. لکم نارمل پڑھا، دینکم اگین میم کو نارمل پڑھا، ولی دین. ایک اور دفعہ پڑھ رہی ہوں، لکم دینکم ولی دین. ٹھیک ہے، تو میم کو کلیئر پڑھا، جلدی پڑھا، اسٹریچ نہیں کیا. اور آخری ایگزامپل کیا ہے؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، عَلَيْهِمْ طَيْرًا. تو اگین میں نے میم کو کلیئر پڑھا. تو ہر جگہ میم کو کلیئر پڑھنا ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا، اس کو ناک میں نہیں لے جانا. صرف میم ساکن کو اسٹریچ کہاں کرنا ہے اور ناک میں لے جانا ہے؟ جب اس کے بعد میم آ جائے یا اس کے بعد با آ جائے. چلیے اب آپ میں سے کوئی ایک پڑھ لے جلدی سے اس کو. أولئك هم شر البرية أولئك هم خير البرية لكم دينكم ولي دين وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ماشاء اللہ، جویدہ بہت اچھا پڑھا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.